قرآن حکیم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ایک مومن کا ظاہر اور باطن صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کی زبان سے کیا نکلا؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ یوسف آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیے، اس لیے کہ ہم آپ کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ظاہری طور پر بھی اچھا دکھے اور باطنی طور پر بھی اچھا دکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو مدینے میں ایک شور ہوگا تھا کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ تو اس وقت یہود کے عالم تھے، زبردست عالم تورات کے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو پڑھ رکھا۔ جب اس نے شور سنا کہ اللہ کے نبی آوے، تو اس نے کہا دل میں کہ چلو اس نبی کا ذرا دیدار تو کریں، کیسا نبی ہے وہ۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر اس کی نظر پڑتی ہے، آپ کا چہرہ مبارک کوئی دیکھتا ہے تو فوراً یہ پکار اٹھتا ہے، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں، یہ وہی نبی ہیں جسی بشارت اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری کتابوں میں۔ یعنی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی شکل و صورت دیکھ کر کہیں اٹھے کہ ہاں یہ محمد کا پیروکار ہے، محمد کا غلام ہے، اور یہ مسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ظاہر اور باطن دونوں صاف اور شفاف ہونی چاہیے۔ کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی سے دی کہ مثل المؤمنی مثل النعلتی، کہ ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، اور شہد کی مکھی کے بارے میں آپ نے اس کی صفت بتلائی، ان اکلت طیبا وَإِنْ وَزَعَتْ طَيِّبًا، کہ شہد کی مکھی کی یہ صفت ہے کہ جب وہ کھاتی ہے تو پاک کھاتی ہے، اور جب وہ دیتی ہے تو پاک دیتی ہے۔ طیب کا لفظ، تو لفظ طیب پر ایک حدیث پاک میرے ذہن میں ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حدیث پاک آ کے گوش گزار کروں۔ وہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومطعمه حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک۔ یہ پوری حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ایسے ہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ کی ذات طیب ہے اور اللہ پاک طیب کو ہی قبول فرماتا ہے۔ یہاں حلال کا ذکر نہیں ہے، صرف طیب کا ہے۔ اللہ کی ذات طیب ہے اور طیب کو ہی قبول فرماتا ہے۔ آپ کا عقیدہ طیب ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول، آپ کا عمل طیب ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول، اور آپ کی روزی طیب ہوگی اور پھر آپ اعمال صالحہ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ یعنی عقیدہ، عمل، روزی اور عمل، یہ تمام کے تمام ایک مسلمان کے طیب ہونے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اور آگے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو حکم اپنے مرسلین یعنی نبیوں کو دیا ہے، وہی حکم اللہ وحدہ لا شریک نے
اپنے مومن بندوں کو دیا۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، جو حکم نبیوں کا تھا وہی حکم مومنوں کا ہے، یعنی نبیوں کے پیروکاروں کا، نبیوں کے متبعین کا۔ اب اللہ نے نبیوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسولو، تم پاک روزی کھاؤ، طیب روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے پہلے طیب روزی کھانے کا ذکر ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ قرآن حکیم کیا اشارہ دے رہا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ کی روزی طیب ہوگی تو آپ کا عمل صالح ہوگا، اور اگر آپ کی روزی طیب اور پاک نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ طیب اور پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اب نیک عمل کرو۔ پہلے رزق حلال ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حلال روزی کے بغیر آدمی کا رزق وہ طیب ہو ہی نہیں سکتا۔ رزق حلال طیب روزی کے بغیر آدمی کا عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی روزی طیب اور پاک ہے تو عمل بھی پاک اور صالح۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کی مثال ایسا آدمی ہے یطیل السفر، جو لمبے سفر پر ہے۔ ایک تو سفر اور اوپر سے لمبا سفر۔ اور مسافر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کی وصی میں کہ مسافر کی دعا اللہ پاک جلد قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے، اپنے یار دوستوں سے کٹ جاتا ہے، احباب اور اقربا سے کٹ جاتا ہے۔ یعنی جو دنیاوی عارضی سہارے تھے وہ سہارے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب وہ صرف ایک اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی دعا کو جلد قبول فرمان ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی تو سفر پر ہے تو دعا قبول ہونے کے چانس بڑھ گئی، اور پھر لمبے سفر پر ہے اور زیادہ دعا کے قبول ہونے کے اللہ کی بارگاہ میں چانس زیادہ ہیں۔ ایسا بکھرے ہوئے دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح دکھ رہا، اغبرا میلے کچیلے کپڑے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، تو دعا کے آثار، آدمی جب دیوانہ ہوتا ہے تو دعا کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ اب حجاج اور کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہاں اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھتے، سارے کے سارے ایک لباس میں، یہ بالکل دیوانوں کی طرح اللہ کے دربار میں اللہ کا بندہ نظر آنا چاہیے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ دعا قبول ہونے کے آثار اور زیادہ۔ اور پھر یموت الیہ السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، ہاتھ بھی آسمان کی طرف بھر، اور پھر جو اللہ کی جو سب سے عظیم صفت ہے، صفت ربوبیت، اس کا حوالہ دیتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، انبیاء، انہوں نے جب بھی اللہ کے دربار میں دعا مانگی ہے تو اللہ کی اسی صفت ربوبیت کا حوالہ دیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب، علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور ربی زدنی علما، اکثر بیشتر انبیاء کی دعا اسی صفت ربوبیت کے حوالے سے ہے، اور شیطان نے بھی اسی صفت ربوبیت کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگ، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو یہ آدمی اللہ کی صفت ربوبیت کا بھی حوالہ دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر ہے، لمبا سفر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اونچے ہوئے ہیں، اور اللہ کی صفت ربوبیت کا بھی حوالہ دیتا ہے، اس کے باوجود اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا وہ حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے۔
وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس، اس کے کپڑے حرام کہیں، وہ غُذِیَ بالحرام